السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، بہت سارے لوگ تشویش میں رہتے ہیں، حیران اور پریشان رہتے ہیں، کچھ حضرات اپنی علم کی کمی کی وجہ سے، اور کسی سے پوچھ نہیں سکتے۔ جب کسی سے پوچھتے ہیں تو صحیح جواب نہیں ملتا، تشفی بخش جواب نہیں ملتا، مطمئن لوگ نہیں ہوتے، وہ اس اعتبار سے کہ شب قدر کب ہے اور اس کو کیسے تلاش کریں۔ دیکھیے، کب ہے اس کا فیصلہ حتمی طور پر تو کسی نے نہیں کیا، بہت سارے اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں تو وہ اسی رات کو شب قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل کی روشنی میں اسی کو مانتے ہیں۔ کچھ کثیر تعداد ہوتی ہے کہ کثیر تعداد کس رات کو شب قدر مانتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس میں مختلف اقوال ہیں، تفسیر مظہری کی روشنی میں اور مختلف تفاسیر کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شب قدر کو کیسے تلاش کرے اور کب ہے۔ اصل میں ہوا یوں ہے کہ علماء کرام نے لیلۃ القدر کی تعین میں اختلاف کیا ہے۔ بہت سارے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کب ہے، اس کا تعین نہیں ہے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے، فلاں تاریخ کو ہے۔ اس میں جو اقوال ہمیں ملتے ہیں اختلاف کے طور پر، وہ 40 اقوال ہیں کہ شب قدر کب ہے۔ اس کا تعین جو ہے علماء کرام نے اختلاف رکھا ہے اس میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ صحیح طور پر کیا کہا گیا کہ صحیح یہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 21 کو ہی ہے، یا کوئی کہتے ہیں 22 کو ہی ہے، 23 کو ہی ہے، 24 کو ہی ہے، یا کچھ کہتے ہیں 25 کو، یا کچھ کہتے ہیں 26 کو، 27، 29 کو، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اسی رات کو ہے، یہ کیا ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ طیالسی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 24ویں رات ہے، یعنی کہ طیالسی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ یہ رات کب ہے، 24ویں تاریخ کو رمضان شریف کی۔ اور یہ کس میں حدیث مبارکہ ہے؟ یہ حدیث ہے تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے۔ انہی احادیث میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرفوع روایت کے اعتبار سے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ کہ وہ کب ہے، کب دکھائی گئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول چکا، مجھے بھلا دی گئی، دکھا بھی دی گئی تھی۔ مجھے اس کی صبح میں یوں دکھایا گیا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں دیکھا کہ مٹی اور پانی میں کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، میں سجدے میں ہوں۔ راوی نے کہا 23ویں رات کو بارش ہوئی، یعنی کہ 23ویں رات کو کیا ہوئی تھی، بارش ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کیا ہوگی، شب قدر اس تاریخ کو ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، یعنی کہ وہ اس وقت اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف رخ پھیرا جبکہ پانی اور مٹی کا اثر آپ کی پیشانی اور ناک پر تھا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یعنی کہ بارش پڑنے کی وجہ سے زمین کچی ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے کچھ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگ گئی تھی، وہ بارش ہوئی تھی۔ تو آپ نے کیا کہا، وہ 23ویں رات تھی۔ انہی سے ایک روایت مروی ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے انہی سے ایک اور روایت مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں جنگل میں رہتا ہوں، مجھے ایک رات کے بارے میں حکم دے جس میں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جایا کروں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں رہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیجئے کہ کس دن کس وقت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جایا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں رات آنے کا ارشاد فرمایا، یعنی 23 کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ انہی میں سے ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21ویں رات کی صبح کو لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا انہوں نے؟ 21ویں رات کو کیا شب قدر ہوگی؟ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سوال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگلی رات کون سی ہے؟ یعنی انہی سے پوچھا اگلی رات اب آنے والی کون سی ہے؟ میں نے عرض کی 22ویں ہے، یعنی وہ صحابی رسول راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 22ویں ہے آنے والی؟ فرمایا یہی آنے والی رات ہے، یعنی کہ 22ویں تاریخ ہی جو ہے شب قدر کی رات ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اوپر گزرا کہ 23ویں ہے، 21ویں بھی ذکر ہے، پھر یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ 22ویں رات کو جو ہے کہا گیا۔ اب یہ کس میں ہے؟ سنن ابو داؤد میں، ابو داؤد شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ کون سی والی رات کو؟ 22ویں رات۔ انہی احادیث میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اسے 27ویں رات میں تلاش کرے، یعنی کہ شب قدر کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ 27ویں رات کو تلاش کرے، شب قدر کو 27 کی رات میں شب میں وہ جو ہے شب قدر کو تلاش کرے۔ کس سے یہ روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلیفہ دوم کے جو بیٹے ہیں۔ یہ حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسند احمد بن حنبل میں، اور اسی کے علاوہ ابن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ہم معنی روایت نقل کی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ کی حدیث ہے جسے طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 27ویں رات ہے شب قدر۔ اسے ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یعنی کہ 27ویں کی ایک تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پوچھنے پر بتایا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے، یعنی کہ 27ویں رات کا ہی آپ کا قول ہے۔ کس کا؟ امام احمد بن حنبل کا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، یعنی کہ 27ویں تاریخ کو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی ہے۔ ابی بن کعب نے بھی یہی یقین سے کہا ہے اور اس بارے میں قسم بھی اٹھائی ہے، یعنی کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، اس بارے میں ابی بن کعب نے قسم کھا کر کہا ہے۔ حضرت ابی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا اے ابو منذر تم کس وجہ سے یہ قول کرتے ہو، یعنی کہ آپ کس وجہ سے یہ قول بیان کرتے ہیں، کیوں اس کی آپ تائید کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس نشانی کی وجہ سے میں یہ قول کرتا ہوں جو علامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کیونکہ اس کی نشانی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جب وہ نشانی پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی یہ شب قدر ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاع نہ ہوگی، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت اس کی شعاع نہ ہوگی، جو اسے شعائیں نکلتے ہیں تو اس کی شعاع جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مسلم شریف میں۔ یہ قول ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت عمر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی اور صحابہ سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جس گفتگو کی روایت کی ہے اس سے بھی استدلال لایا گیا ہے کہ ہم نے آپس میں لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسے یاد ہے جب چاند یوں طلوع ہوا تھا جس طرح آنکھ شگاف ہو جاتا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ سورج اس طرح سے طلوع ہوا جس طرح جو آنکھ شگاف ہوتا ہے؟ یہ روایت کس میں ہے؟ مسلم شریف میں ہی یہ روایت موجود ہے۔ ابو الحسن فارسی نے کہا اس سے مراد 27ویں کی رات ہے، کیونکہ اس رات چاند اس طرح طلوع ہوتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانی بتائی ہے سورج کے طلوع ہونے کی، اگر وہ اس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شب قدر ہوگی۔ تو اسی طرح ابو الحسن نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ وہ 27ویں رات ہے۔ تاہم یہ استدلال ضعیف ہے۔ اب تفسیر مظہری میں بیان کیا گیا یہ جو استدلال کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو بتائی گئی ہے، اس سے استدلال کرنا کہ وہ 27ویں شب ہے تو یہ ضعیف ہے، یعنی کہ یہ کمزور ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ جس طرح سورج اس صبح کو شعاع کے بغیر طلوع ہوتا ہے،
اسی طرح چاند بھی اس رات شعاع کے بغیر طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ سورج اگر بغیر شعاع کے آتا ہے دن میں تو رات میں چاند بھی بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ تو یہ روایت جو کمزور نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند کا وقت پورا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ اور ہوتی ہے، یعنی کہ اور اس کی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ چاند بھی جو ہے شعاع لے کر آتا ہے کبھی کبھی اور بغیر شعاع کے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس سے استدلال نہیں ہوتا۔ جو احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں، بہت ساری حدیث پر دلالت کرتی ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہرگز نہیں ہوتا کہ شب قدر 27ویں کو ہی ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ اس سے ہرگز ہم جو استدلال نہیں کر سکتے۔ ان حدیث میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر دیکھی، یعنی کہ ایک شخص نے 27ویں شب کو 27ویں رات میں جو ہے شب قدر کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں تمہارے خوابوں کی موافق پاتا ہوں، اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تم طاق راتوں میں تلاش کرو کیونکہ تم اس میں اپنے خوابوں کے موافق اس کو پاتے ہو۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مرفوع روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اسے 27ویں رات میں تلاش کرو۔ اسے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مصنف عبد الرزاق میں، اور اوپر جو روایت گزری ہے وہ مسلم شریف کی ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس قسم کی روایت نقل کی ہے، یعنی 20 کے بعد 7ویں یا باقی ماندہ راتوں میں سے 7ویں ہے۔ ان حدیث میں سے ایک نعمان بن بشیر کی مرفوع روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، یعنی گزری ہوئی 7ویں یا باقی رہتی ہوئی 7ویں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع نقل کی ہے، یعنی کہ پتہ چل رہا ہے ان باتوں سے کہ وہ کون سی رات ہے، اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں، ائمہ حدیث کے اور فقہا کے اس میں اختلافات ہیں، مفسرین کے اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ کب ہے۔ انہی حدیث میں سے ایک یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں دیکھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آخری 7 راتوں میں سے جو ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو دیکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں موافق ہوتے ہیں، یعنی کہ تمہارے خواب جو ہیں آخری کے 7 راتوں میں ہوتے ہیں، اس طرح سے بھی تمہیں شب قدر دکھائی جاتی ہے۔ جو کوئی اس کی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے، متفقن علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے شب قدر کو تو وہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر دکھائی گئی اور کچھ کو آخری 10 راتوں میں دکھائی گئی، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو جو ہے کب دکھائی گئی 7 راتوں میں، تو کسی کو 10 راتوں میں دکھائی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ اسے کب تلاش کرنا چاہیے، بخاری کی حدیث کے مطابق کہ آخری 7 راتوں میں سے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ انہی روایت میں سے ایک حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی مرفوع روایت ہے کہ اگر تم کسی وجہ سے مغلوب ہو جاؤ تو آخری 7 راتوں میں مغلوب نہ ہو، یعنی کہ تم کسی چیز پر جو ہے غالب ہونا چاہتے ہو، کسی کو جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہو کہ یہی شب قدر ہے، عبادت تم کرنا چاہتے ہو، تو کسی اور دن میں تم ہو جاؤ، لیکن اس رات میں تم مغلوب نہیں ہونا، ان 7 راتوں میں جو ہے تم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہنا، کسی اور طرح مغلوب نہیں ہونا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے جو بیٹے حضرت عبداللہ، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ اسے آخری کے 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اگر تم میں سے کسی کو ضعف یا اجزلاق ہو تو باقی ماندہ 7 راتوں میں مغلوب نہ ہو، یعنی کہ کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری آ گئی تو تم یہ جو ہے 7 راتوں میں جو ہے اس پر مغلوب نہیں ہونا، تم اس میں جو ہے عبادت کرنے کی کوشش کرنا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ان تمام حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے۔
یہ حدیث سے پتہ چلا۔ کبھی 21ویں کی رات ہوتی ہے جس طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، کبھی 23ویں کی رات ہوتی ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، کبھی 24ویں کی رات ہوتی ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، کبھی 27ویں کی رات ہوتی ہے جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اس کی علامت ظاہر ہوئی، کبھی 22ویں کی رات ہوتی ہے، کبھی 24ویں کی رات ہوتی ہے، کبھی 28ویں کی رات ہوتی ہے، کبھی 29ویں کی رات ہوتی ہے، کبھی 23ویں کی، کبھی 30ویں کی رات ہوتی ہے۔ اس تعویل کی بنا پر احادیث میں تعارض نہیں، یعنی کہ احادیث میں اس بنا پر تعارض نہیں ہے، تو ہمیں ان احادیث میں جب احادیث میں تعارض نہیں ہے بیان کیا گیا، اور جب بہت ساری احادیث اختلاف پر آتی ہیں، تو ہمیں ہمارے بڑے اکابرین سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی رات ہے، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں تو اس رات کو ہمیں جو ہے اس پر شب قدر منانا چاہیے، عبادتیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 21 کو ہے، کوئی 22 کو بھی کہتے ہیں، کوئی 23 کو، کوئی 24 کو کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، بہت سارے لوگ 21 کو مناتے ہیں کہ بھئی اس تاریخ کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ کیا کیا اس کی نشانی ہے، پھر اس نشانی کو لے کر اس پر استدلال کرنے سے اس کو اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس استدلال پر ضعف پاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ شعاع، جو سورج جو بغیر شعاع کے آتا ہے، ویسے تو چاند بھی بغیر شعاع کے کبھی آ جاتا ہے، اس طرح سے اس کا استدلال نہیں ہوتا۔ تو اکثر اس میں پایا جاتا ہے 27ویں کی رات کو، بہت سارے لوگ مناتے ہیں، احناف اس کو مناتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسری مناتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی منائے، اگر 27 کو نہیں منایا تو گنہگار ہوگا، بعد دوسری کو مناتے ہیں، اگر اس کو وہ نہیں منایا تو وہ گنہگار ہوگا، نہیں، ہمیں جو ہے تلاش کرنا ہے، اور ان راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادات ہم کو کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، وظائف کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور بالخصوص اہل البیت علیہم السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم آئندہ سال بھی ہمیں رمضان کریم نصیب فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔